السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی اتحاد کے ہاتھ سے اقتدار کی رسی چھوٹتی جا رہی ہے اور حکومتی اتحاد کی دو اہم غلطیاں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے سکتی ہیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا دن اور اہم فیصلے۔ کیا عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے؟ عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ اور عمران خان صاحب کی کیا کوئی معاملات طے ہو گیا یا ان کا کسی سے کوئی ڈیل چل رہا ہے؟ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ سیاسی اتحاد کی جو اقتدار ہے، اس کو قابو کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور آئینی اور جمہوری انداز میں متنازع فیصلے اور اقدامات جو نہ صرف سیاسی اتحاد کے جو ان کا اپنا جو سیاست ہے ان کو داغدار کر دیا، بلکہ جو قومی جو ساکھ ہے اور جو قومی یکجہتی ہے اس کو بھی جو ہے کافی حد تک نقصان جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم میں موجود نقائص اور آئینی جمہوری اور قانونی غلطیاں آئین کی ترمیم شدہ نکات پر اہم سوالات کو جنم دے رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آئینی ترمیم کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت کافی جو ہے خراب ہے، اور حکومت کے لیے جو آئینی صورتحال ہے وہ اس وقت تسلی بخش نہیں ہے، اور حکومت کو کافی اس حوالے سے بے چینی کا اس وقت سامنا ہے، کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ تو اس لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا منصب سنبھالتے ہی اہم اقدامات جو ہے اٹھانے کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر کو ججز کی کمیٹی میں جو ہے شامل کر لیا، جو حکومتی منشا کی برعکس جو ہے اقدام جو ہے تصور ہوگی۔ اور دوسرے جانب جسٹس منصور علی شاہ کی ڈیمانڈ کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ بلا لیا اور سپریم کورٹ کے جوڈیشل کونسل کی اجلاس 8 نومبر کو بلا لیا، جبکہ آئندہ ہفتے کا روسٹر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے انتظامی ججز کا اجلاس بھی جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے طلب کر لیا، اور انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کی انتظامی اور ان کے جو عمل درآمد رپورٹس ہے وہ بھی 7 نومبر کو جو ہے طلب کر لیے ہیں۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا چیف جسٹس بن جانے کے بعد یہ تاثر بھی ظاہر ہو رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ مستعفی ہوں گے، اور لیکن اس سوچ کی برعکس دونوں معزز جج صاحبان جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بحال ہو گئے، اور اب تمام بینچز کی تشکیل جو ہے وہ دونوں معزز جج صاحبان کی مرضی کے مطابق ہوں گی، جس کی جو سیاسی اتحاد کے لیے ناگوار حالات جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ ایک سوچ یہ بھی پائی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس کے عہدے کی پیشکش جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب قبول نہیں کریں گے تو جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تاثر بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے حکومتی جو سلیکشن ہے اس کو قبول کر لیا اور باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کر دیا، اور آتے ہی بڑے اہم کیسز جو ہے وہ لگائے، اور آتے ہی جو سپریم کورٹ کے اندر ایک مایوسی پھیلی ہوئی تھی اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اٹھائے، اور اس وقت ایک تاثر بن رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے، جو اب سے پہلے سپریم کورٹ کے جو متنازع ترین فیصلے تھے اور سپریم کورٹ کے جو متنازع ترین اقدامات تھے جس سے ڈویژن پیدا ہو رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، تو اب کے جو اقدامات ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اب جو سپریم کورٹ ہے وہ اسٹینڈ لے رہی ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے، عدلیہ کی بحالی کے لیے، اور عدلیہ کے اندر جو ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان تمام کوششوں کو جو ہے غیر مؤثر کرنے کے لیے اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلوں کو کرنے کے لیے اب یہ اقدامات جو ہے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تاثر اب بن رہے ہیں۔ جسٹس آفریدی صاحب یحییٰ آفریدی صاحب سے جو امیدیں تھی وابستہ تھیں حکومت کی، اور جو حکومت نے ایک جو ہے آئیڈیا لگایا تھا کہ یہ مستعفی ہوں گے منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، اور یا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے اس عہدے کو قبول نہیں کریں گے، یا اگر قبول کریں گے بھی تو حکومت کے جو اس وقت
مرضی ہے، منشا ہے، اس کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ کے اندر فیصلے ہوں گے، اور سیم اسی پیج پہ معاملہ چلے گا جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں چل رہا تھا۔ لیکن آغاز میں ہی جو اہم جو میسیجز ہیں وہ شاید حکومت کو کنوے ہو گئے، اور اس حوالے سے حکومت کے اندر کچھ بے چینیاں بھی پائی جا رہی ہیں، اور حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو اہم غلطیاں کی، اور وہ دو اہم غلطیاں جس کی وجہ سے یہ آئینی ترمیم کالعدم بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے حکومت کے اندر اس وقت کافی بے چینی اور کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جو اہم دو غلطیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایوان بالا سینٹ میں کورم ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور ایک صوبے کی سینٹ کے اندر نمائندگی نہیں ہے، تو ایسے صورتحال میں سینٹ سے جو بلز منظور کیے گئے، جو قوانین منظور کیے گئے، جیسے 26ویں آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ بھی منظور کیا گیا مسودہ، اور اسی طرح جو صدارتی الیکشن ہوئے، تو یہ تمام اہم جو اقدامات ہیں سیاسی اتحاد کے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اس کا جو تعین ہے اس کے ہونے کے بعد لگتا ایسے ہے کہ یہ بھی جو ہے کالعدم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق بینچز کی جو تشکیل ہے وہ ججز کی 3 رکنی کمیٹی نے کرنی ہوتی ہے، تو اس میں جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو کمیٹی میں تبدیلی کا اختیار چیف جسٹس کو دیا گیا تھا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی جو اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے الگ کیا تھا، اور جسٹس امیر الدین شاہ صاحب کو جو ہے اس کمیٹی میں شامل کیا، جس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تیسرا جو رکن ہے اس کمیٹی کا، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ جو آرڈیننس کے ذریعے جسٹس منیب کو الگ کیا گیا یہ غیر قانونی ہے اور یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، تو لہٰذا اس کا پہلے تعین کریں کہ یہ جو جس وقت پہ یہ آرڈیننس جاری ہو گیا اور جس وقت یہ کمیٹی کو جو ہے تبدیل کیا گیا، تو اس پر جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو تحفظات ہیں ان کو سنے بغیر 2 رکنی کمیٹی جسٹس امیر الدین صاحب کو ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ بینچز کی تشکیل دینا شروع کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امیر الدین صاحب نے 63A کا جو نظر ثانی بینچ ہے اس کا جو تشکیل ہے وہ 2 رکنی کمیٹی نے دیا، تو اس کے بعد جو 63A کے لیے جو بینچ بنی، ہم خیال بینچ نے جو 63A میں حکومت کے جو نظر ثانی درخواستیں وہ منظور کر کے لوٹا کریسی کا جو اجازت دیا، اور جو ووٹ شمار نہیں ہوتے تھے جو منعرف ارکان تھے ان کے، تو ان کی جو ووٹ ہے اس کو شمار کرنے کے جو احکامات دیے، اور سابقہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا، تو اسی فیصلے کے بنیاد پر یہ آئینی ترمیم کا جو تکمیل ہے وہ ممکن ہو سکا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں انہوں نے ووٹ دیا، اور اختر مینگل صاحب کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے ووٹ دیا، تو پھر جا کے یہ آئینی ترمیم تکمیل پا گیا۔ تو اس پر بھی ایک اہم نقطہ ہے، جو ججز کی کمیٹی ہے 3 رکنی، اس کمیٹی نے بینچ کو تشکیل دینا تھا، تو یہ 2 رکنی کمیٹی نے کس طرح یہ بینچ تشکیل دی، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے تحفظات دور کیے بغیر جو یہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا، اور اس کمیٹی کے تحت جو بینچ بنائی گئی، اس بینچ کے بعد جو ہم خیال بینچ نے فیصلہ دیا، جو متنازع ترین فیصلہ دیا، اس کے بعد یہ ماحول یکسر جو ہے وہ بدل گئی، اور یہ آئینی ترمیم کے راستے جو ہے ہموار ہوئے۔ تو یہ 2 اہم ترین جو ہے قانونی نکات ہیں جس کی بنیاد پر اگر آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ میں جو ہے سماعت کے لیے فکس ہوتی ہیں، تو آئینی ترمیم 100% جو ہے وہ کالعدم ہو سکتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں ان درخواستوں کو کس طرح فکس کیا جاتا ہے، اور کیا اس کو فل کورٹ سنے گا یا اس کے لیے کوئی آئینی بینچ بنایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اس وقت خبریں جو ہے وہ باز گشت کر رہی ہیں کہ آئینی بینچ بنانے کے لیے جو ججز ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، اور عنقریب جو آئینی بینچ ہے وہ حکومت کی جانب سے بنائی جائے گی، اور تمام جو آئینی نوعیت کے کیسز ہیں وہ اس بینچ میں جائیں گے، اور اس بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین صاحب کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہے، اور دوسرے جانب جو خدشات کے پیش نظر سیاسی اتحاد کا ایک اور آئینی ترمیم کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور
جو میرے خیال میں فی الحال جو اس کا جو اقدامات ہیں، جو کوششیں ہیں، وہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو اس وقت کوششیں ہیں سیاسی اتحاد کی جانب سے، وہ جو ہے کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال دوسرے جانب عمران خان کی جو رہائی ہے، اس حوالے سے عالمی دباؤ میں جو اضافہ نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ اور ہمشیرہ بھی رہا ہو چکی ہیں، اور عمران خان کی جیل سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ وکلا اور میڈیکل ٹیم کی جو ہے وہ جو میڈیکل ٹیم ہے اور جو پولیٹیکل کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو ان کی بھی ملاقات ہیں، ان کا بھی جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے جو درخواست ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو ان حالیہ جو اقدامات ہیں، ان کے پیش نظر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، اور عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل مل گیا، یا عمران خان صاحب سے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ کہنا قبل وقت ہوگا۔ اگر 30 اکتوبر یا نومبر میں عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بغیر کسی سیٹلمنٹ کے شاید ممکن نہیں ہو سکتا موجودہ حالات میں، موجودہ کنڈیشن میں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا پالیسیز آگے چل کے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ اب جو ملٹری جو کورٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے، اور 9 مئی کے جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، ان مقدمات کا بھی تعین کرنا ہے اور ان کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو ابھی جو ہے معاملہ جو ہے بالکل ایک طرف ہے، اور ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہے۔ تو عمران خان کو جو ریلیفیں ملی، اور جو اس وقت تھوڑا سا نرمی کا ہاتھ برتا گیا، تو اس کے بعد جو حکومتی اتحاد ہے ان کے اندر بھی مزید بے چینی بڑھ رہی ہے، اور ان کو بھی مزید فکر اور اندیشے لاحق ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں ابھی تک کے جو سیاسی احوال ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ملتے ہیں نئی موضوعات کے ساتھ اگلی ویلاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔